وہ ہے حاجت، اور یہ حاجت کا ایک روزہ نہیں ہوتا، 3 روزے ہوتے ہیں۔ اور اکثر مراجع کہتے ہیں کہ یہ روزے جو 3 روزے پوری شریعت سے ہٹ کر ایک ایکسپشنل مسئلہ بنا۔ پوری شریعت یہ ہے کہ 10 دن سے کم والے آدمی روزے تو رکھنے کی اجازت نہیں۔ نمازیں تو پھر بھی پڑھی جا سکتی ہے، مکے میں بھی، مدینے میں بھی، کربلا میں بھی اور کوفہ میں، لیکن روزے کہیں صرف مدینے، اور وہ بھی صرف ایک روزہ حاجت، یعنی حاجت کے 3 روزے۔ لیکن اکثر مراجع کہتے ہیں کہ مزید اس میں ایک پابندی، یہ 3 روزے بھی بدھ، جمعرات اور جمعے کو، اور ہم لوگ پہنچے ہی گے منگل کی رات کو، تو جنہیں حاجت کے روزے رکھنا، کسی وجہ سے اسلام نے یہ اصول بدلا، وہاں پہ حاجت اسی انداز سے قبول ہوتی ہے۔ اب میں ایک بہت ہی مختصر ایک مثال دیتا ہوں، 2-3 سال پہلے کی بات ہے۔ یہ حاجت کے روزے رکھنے کی وجہ سے بہت ایک صاحب کے ناممکن کا ممکن ہو، کسی بھی وجہ سے ان کے بیٹے کو شاید 13 سال کا تھا، ایک ٹائپ کی پازیٹو رپورٹ آئی تھی کہ یہ ایڈس کا مریض ہے، اور ایڈس کی جو پازیٹو رپورٹ آ جائے تو دنیا میں اب تک اس کا کوئی ایسا علاج نہیں۔ وہ حاجت کے روزے رکھ کے گئے، اسی سال مجھے ملے تھے جب میں محفل مرتضیٰ میں رمضان میں آخری 15 دن میں، اب جو رپورٹ آ رہی ہے نگیٹو رپورٹ آ رہی ہے، بیماری ختم، ناممکن تھا۔ بہت ساری ایسی بیماریاں ان کے علاج ہو ہی جاتے ہیں، لیکن یہ HIV ایڈس میں جس کی پازیٹو رپورٹ ہو اس کے بعد نگیٹو آ جائے کہ یہ بیماری ختم ہو گئی، شاید دنیا میں کسی کو بتایا گیا تو کوئی یقین نہ کرے، میڈیکل سائنس کے اعتبار سے تو ناممکن تھی۔ 13 سال کا بچہ، بڑوں نے بات کے سنے کہ انہوں نے اپنی ول پاور سے بیماری کا مقابلہ کیا، تو یہ حاجت کے روزے رکھے گئے تھے یہاں پہ، یہ 3 سال یا 2 سال پہلے کی بات، کیونکہ کل ایک صاحب نے کہا مولانا کہ ہمارے قابل نہیں، میری کوئی حاجت ہی نہیں ہے تو پھر بھی میں روزہ رکھ سکتا ہوں۔ میں نے کہا ویسے تو نہیں رکھ سکتے، لیکن یہ دعویٰ بہت بڑا دعویٰ ہے کہ اللہ اور رسول کی بارگاہ میں بھی میری کوئی حاجت نہیں، یوں تو کہا جا سکتا ہے انسانوں کے سامنے میری کوئی حاجت نہیں، لیکن خیر وہ کسی اور حوالے سے کہہ رہے ہوں گے۔ تو پیر بدھ جمعرات ہماری روانگی تو کہ منگل کو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کو واقعات حاجت کا یہ روزہ رکھنا، ان کے پاس وہ جو رات جس رات کو ہم پہنچیں گے وہی رات پہلی کی رات بنے گی، تو ہو سکتا ہے کہ مدینے کے سفر اور وہاں کے انتظامات اور بلڈنگ میں پہنچنے کے بعد کمروں کی ایڈجسٹمنٹ اتنا وقت نہ ملے کہ یاد دلایا جائے کہ بھائی آج رات جو ہے نا یہ سحری کر کے آپ کو کل کا روزہ رکھنا۔ مدینے میں دن اس وقت خاصا چھوٹا اور موسم بھی یہاں کے مقابلے میں خاصا ٹھنڈا، تو یہ روزے جو رکھنا چاہے تو کوئی مسئلہ نہیں بن رہا، لیکن ابھی الگ بات ہے کہ بعض اوقات سفر میں روزہ رکھنے کا دل نہیں چاہتا، بہرحال میری ذمہ داری وہ بات آپ کو بتا دینا کہ بعد میں پتا چلے تو آپ کو یہ صدمہ نہ ہو کہ ہمیں یہ بات پہلے کیوں نہ بتائی۔ تو جن کی کوئی مجبوریاں ہیں جو نہیں رکھ سکتے ہیں، جو خواتین مثلاً پیریڈز میں ہیں، کوئی چوائس ہی نہیں ہے ان کے پاس، لیکن جب وہ بیمار آدمی ہے، بوڑھا آدمی ہے، واجب حج کا جس کے اوپر بہت زیادہ ٹینشن ہے، ویسے خود اتنی سی بات سمجھدار کے لیے کافی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ جو سہولت کربلا اور کوفہ اور نجف اور مکے میں نہیں صرف مدینے میں دی گئی ہے، کوئی اتنی ہی زیادہ اس مسئلے کی اہمیت ہو، یہ تو بات اس وقت ٹھیک ہے۔